السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم نے بات شروع کی ہے اس بات پر کہ یہ جو حدیث میں نے منتخب حدیث سے پڑھی تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کسی نے پڑھا تو وہ جنت میں جائے گا. اس کی شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. وہ شرک کیا ہے اس پر بات چل رہی ہے، اور آج اس کا شرک کے سلسلے میں پارٹ 7 ہم گفتگو کر رہے ہیں، 7واں حصہ. شرک پر بات چلتے چلتے یہ بات آئی ہے کہ شرک کی 3 قسم ہوتی ہے. ایک شرک کہلاتا ہے اللہ کی ذات میں ڈائریکٹ شرک، اور ایک شرک کہلاتا ہے اللہ کی صفات میں، اور ایک شرک کہلاتا ہے عبادات میں. ہم دوسرے پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں اس میں بندہ کیسے شرک کرتا ہے. تو اللہ کی صفت جیسے جس کو آپ اسماء حسنہ کہتے ہیں وہ تقریباً 99 ہیں. اس میں سے سب سے بڑی صفت اللہ کی جو ہے وہ علم ہے، جاننا ہے. تو ہم بات اس پر کر رہے ہیں کہ جو جاننے کی بات ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی سب کچھ نہیں جانتا. جس کو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی عالم الغیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے. اس پر میں نے آپ کو تقریباً 50 واقعات بیان کیے کہ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. اب اس کے بعد میں آج جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جو انبیاء کا ذکر خاص کر رسولوں کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے، تو اس میں ایک ایک کا میں واقعہ ایک ایک بیان کروں گا. اور کل انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بات کریں گے کہ لوگوں کو کنفیوژن کیوں ہوا کہ رسول یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے. آج جو بات کرنا چاہتے ہیں ایک ایک بات کرتے ہیں ایک ایک نبی کے بارے میں، ورنہ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. آدم علیہ السلام سے بات شروع کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہیں. اگر آدم علیہ السلام کو علم غیب تھا تو آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر کے اس درخت کو کھایا. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ اس کے کھانے کے بعد ہم کو جنت سے نکال دیا جائے گا تو کبھی زندگی میں وہ نہیں کھا سکتے تھے. اللہ نے منع کیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. آدم اور حوا دونوں سے کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور ان دونوں نے کھایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں کو جنت سے باہر آنا پڑا. تو یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا. اس کے بعد آتے ہیں نوح علیہ السلام پر. نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک دعوت کا کام کیا، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ اب اس میں کوئی روح ایسی نہیں ہے، کوئی جان ایسی نہیں ہے جو ہماری بات کو سنے، اور مذاق اڑاتے رہے. 950 سال بہت ہوتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب ان کو آپ عذاب بھیج دیجیے. نوح علیہ السلام نے دعا کیا، اور اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب ان پر عذاب آنے والا ہے، اور عذاب کی کیفیت یہ ہوگی کہ فلڈ آئے گا، سیلاب آئے گا. جب وہ سیلاب آیا تو نوح علیہ السلام نے اس کو کشتی بنانے کا حکم دیا. اللہ نے کشتی بنائی، اور اس کے بعد جو ایمان والے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ جانور جتنے بھی تھے جوڑے سب رکھے گئے. اس کے بعد جب پانی بڑھنا شروع ہوا تو پانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ بھی ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام کا جب بیٹا ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کہ نوح میں تمہارے خاندان والوں کو بچا لوں گا، تم گھبراؤ نہیں. جب بیٹا ڈوبنے لگا تو اور ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے تو کہا تھا میں آپ کے خاندان والوں کو بچا لوں گا، اور میرا بیٹا ہی ڈوب گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کہ انہ لیس من اہلک، کہ نوح وہ تو تمہارا بیٹا ہی نہیں تھا. یعنی اگر ایمان سے بندہ خارج ہو گیا
تو خونی رشتہ ایمانی رشتے کے نیچے ہے. ایمان کا رشتہ خون سے کیا ہے؟ اوپر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی کہی کہ اس طرح کی جہالت کی باتیں مجھ سے نہ کیا کرو نوح علیہ السلام سے. نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کیا اور اللہ نے کہا ما لیس لک بہ علم، تمہیں معلوم نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر نوح کو معلوم تھا کہ اس پر مجھے ڈانٹ ملنے والی ہے اللہ کی جانب سے، میں اگر یہ دعا کروں گا تو نوح علیہ السلام قطعی یہ دعا نہیں کرتے. لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے. ایسے اور بھی واقع ایک ایک میں بیان کر رہا ہوں. آئیے ابراہیم علیہ السلام پر. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ابو الانبیاء ہے. ابو الانبیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کا ایک بڑا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے جڑا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے جو بھی بیٹے تھے ان میں 2 سے نبوت کا سلسلہ جب چلا، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ایک ہی نبی پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام سے جتنی بھی نسلیں چلتی گئیں کوئی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان نبی پیدا نہیں ہوا. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے لگاتار نبی ہوتے رہے. اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے چہیتے نبیوں میں سے ہیں. جو 5 بڑے رسول ہیں اس میں سے ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا درجہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. بہت سمجھایا والد صاحب کو، والد صاحب نہیں مانے. تو جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو یقینی بات ہے والد تھے، تو انہوں نے اللہ کے دربار میں دعا کی. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ میرے والد کو معاف کر دیجئے، بخش دیجئے. پروردگار عالم نے وہی نازل کی کہ ابراہیم اس بار تو تم نے کہہ دیا لیکن دوبارہ کبھی آ کر کے والد کے لیے مغفرت کی طلب نہیں کرنا. اور جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا مومن کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے ابا کو اللہ نہیں معاف کرے گا تو قبر پہ کھڑے ہو کر کے اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اور بھی ہے، قرآن میں وہ بھی ذکر ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی آبادی نے کثرت سے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے یہ بھانجے ہوتے ہیں لوط علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں خالادات بھائی ہیں. خالادات جو بھائی ہیں وہ صحیح روایت ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، آئے وہ تو ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز، مشہور مہمان نوازی بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن ایک خاص صفت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ مہمان نوازی بہت کرتے تھے. حتیٰ کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے. کوئی نہ کوئی آدمی نہیں ملا تو راستے سے آدمی کو پکڑ لیتے تھے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. تو جب یہ فرشتے ان کے پاس آئے تو ان کو نہیں پتہ چل سکا ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرشتے ہیں. انہوں نے فوراً گھر والوں سے کہا کہ باہر کے لوگ آئے ہیں اور آپ کھانا وانا پکائیے. تو انہوں نے بچڑا کاٹا اور بھون کر کے تیار کیا. جب کھانا ان کے سامنے رکھا تو فرشتے تھے تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کھانا نہیں کھائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اتنا مہمان نوازی کی. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہ نہیں کھائے تو یہ ایک تہذیب رہی ہے، افغانستان وغیرہ میں آج بھی تہذیب ہے کہ اگر مہمان کھانے سے انکار کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا پکا دشمن ہے. وہیں سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے نمک حرامی، کہ بھئی نمک کھا کر نمک حرامی نہیں کریں گے. مطلب کہ اگر تمہارا کھانا کھا لیا ہے تو اب تمہارے ساتھ ہماری دشمنی ختم ہو گئی. آج بھی افغانستان میں یہ قبائلی نظام میں اگر آپ کھانے سے انکار کر دیں تو وہ بندوق نکال لے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ میرا دشمن ہے اور لہذا فائٹ شروع ہو سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی جب یہ کھانا نہیں کھایا فرشتوں نے تو اللہ کہتا ہے کہ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً. ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے کہ یار یہ کہیں دشمن تو نہیں ہے جو آئے ہوئے کھانا نہیں کھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر بتایا انہوں نے اپنا، کہا ہم لوگ فرشتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام
عالم الغیب تھے تو یہ اتنا سارا اہتمام کیا، حتیٰ کہ فرشتوں کو سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھ نہیں سکے یہ فرشتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے بارے میں بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، آپ کا کہاں ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سوال یہ ہے کہ جب وہ جانتے تھے یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے آیا ہوں۔ تو وہاں سے بھی پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب تک انہوں نے اطلاع نہیں دے دی تب تک یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ یہ فرشتے ہیں، عذاب دینے کی نیت سے آئے ہیں اور اب یہ یہاں سے جا رہے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے، ساری باتیں اس میں معلوم ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے، لوط علیہ السلام بھی اس بات کو سمجھ نہیں سکے فرشتے ہیں۔ جب ان کے گھر میں یہ فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام کی قوم میں جو بربادی آئی تھی وہ یہ تھا کہ یہ مردوں کے ساتھ سیکس کرتے تھے، بلکہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ چیز اسی قوم سے شروع ہوئی۔ تو جب وہ فرشتے آئے تو کئی لوگ تھے، کئی فرشتے تھے، تو لوط علیہ السلام کے گھر میں آتے ہوئے ان کے گاؤں والوں نے دیکھ لیا کہ ان کے یہاں کچھ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو قوم نے جو ہے وہ گھیر لیا لوط علیہ السلام کے گھر کو۔ لوط علیہ السلام بیچارے بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے قوم کو تقریر کی باہر نکل کر کے کہ عورتوں کے ساتھ تم شادیاں کرو، یہ تمہاری کیا حرکتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ قوم نے کہا کہ ہمیں عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب لوط علیہ السلام یہ بیچارے ڈر گئے کہ یہ مہمان ہیں، آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری قوم ایسی بدماشی کرنا چاہ رہی ہے۔ تو ان کے خوف کو فرشتوں نے محسوس کیا، تو جب دیکھا کہ لوط علیہ السلام گھبرائے ہوئے ہیں بیچارے، تو ان کو بلا کر کے فرشتوں نے کہا کہ یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہم دوسری مخلوق ہیں، آپ ایک دم گھبرائے نہیں۔ اور اس وقت انہوں نے قرآن مجید کی آیت ہے کہ انہوں نے کہا کہ کاش میرے پاس بھی میرا قبیلہ اسٹرانگ ہوتا تو میں تمہارا جم کر کے مقابلہ کرتا۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ گھبرائے نہیں، ہم تک یہ پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم ایک دوسری مخلوق ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر لوط علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ فرشتے ہیں تو ان کو باہر نکل کر تقریر کرنے کی اور سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجرس ہیں۔ یہاں رسول کے معنی پیغمبر کے نہیں ہیں، بلکہ رسول کے اصل معنی استعمال ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے میسنجرس ہیں اور یہ عذاب دینے آئے ہیں، لہٰذا لن یصلوا، یہ پہنچ نہیں سکتے ان تک، لہٰذا آپ ایک دم گھبرائے نہیں۔ تو اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا۔ آئیے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام۔ جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے یہ پلان رکھا کہ ابا یوسف کو بھیجیے ہمارے ساتھ اور ہم اس کو ہمارے ساتھ پکنک کرے گا، کھیلے گا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کھیلنے لگو اور اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں ابا، ہم پورے احتیاط کریں گے اور حفاظت کریں گے۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے جنگل میں اور انہوں نے مرڈر کی پوری کہانی بنائی کہ قتل کر دیا، بھیڑیا آیا، جیسا آپ کو خوف تھا بھیڑیا آیا، یوسف کو کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص لے جا کر کے انہوں نے دکھلائی کہ یہ دیکھیے خون لگا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے میں یعقوب کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ مین واقعہ کیا ہے اور ہمارے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تو انہوں نے کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ کہانی گڑھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب آدمی چوری کرتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں کوئی بڑا بلنڈر مسٹیک کر کے جاتا ہے، بڑی غلطی کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی کمر کو کپڑے کو خون میں ڈبویا اور دکھلایا کہ دیکھو ایسا ہوا ایسا ہوا، تو اس یقینی بات ہے بھیڑیا جب یوسف کو کھایا تو ایسا تو نہیں کہ بھیڑیے نے پہلے قمیص اتار دیا سیدھے سیدھے، وہ قمیص پھٹی نہیں تھی،
قمیص تو انہوں نے اتار کر کے کوئی بچہ ذبح کر کے خون میں ڈال دیا، لیکن وہ قمیص کو پھاڑنا یہ بھول گئے۔ تو بھیڑیا تو ایسا نہیں کہ پہلے شرافت سے قمیص اتارے گا بعد میں یوسف کو کھائے گا، وہاں سے یہ بات پکڑ چل گئی کہ یہ کہانی بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا چل سکا کہ یہ کہانی جو بنی ہے کیسے بنی ہے، کیا ہوا یوسف کے ساتھ، یہ بات نہیں پتا چل سکتی۔ پھر اس کے بعد بھی یوسف علیہ السلام ہی کے واقعے میں یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بازار میں بک گئے، ان کو بیچ دیا ان لوگوں نے۔ بیچنے کے بعد بڑی لمبی چوڑی بات ہے، یوسف علیہ السلام مصر کے جو ہے وہ پہلے منسٹر ہوئے، پھر اس کے بعد بادشاہ ہو گئے۔ یہ ساری باتیں یعقوب علیہ السلام کو معلوم نہیں ہو سکی، اور یعقوب علیہ السلام انہی کی یاد میں روتے 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 حدیث میں آتا ہے کہ نابینا ہو گئے۔ اتنا غم یوسف علیہ السلام کو ان کو لاحق ہوا کہ دونوں آنکھوں کی روشنی بیچارے وہ کھو بیٹھے۔ اور یہ یوسف علیہ السلام کا بھی پورا واقعہ جو پیش آیا وہ اس طریقے پیش آیا کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھنے کے لیے یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ یوسف پیدا ہوئے تھے بغداد کے علاقے میں، کنعان کے علاقے میں، اور یہ مصر کیسے پہنچے؟ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ کل بتاؤں گا، آج مجھے نہیں معلوم۔ تو اس سے میں معلوم ہوتا ہے کہ پورا واقعہ ہی نازل ہوا، اللہ نے وحی کی، اس کے بعد نبی نے بھی جانا، اور یعقوب علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تقریر میں یہ گفتگو کہہ دی جب پوچھا گیا کہ اس وقت سب سے زیادہ معلومات اس دنیا میں کون رکھتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس تقریر میں لوگوں کے جواب میں کہا کہ میں معلومات سب سے زیادہ رکھتا ہوں۔ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر موسیٰ سب کچھ جانتے تھے تو خضر کے پاس کون سا ایسا علم تھا جو موسیٰ کو نہیں تھا؟ اگر عالم الغیب ہے تو بندہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور خضر علیہ السلام نے جب 3 حرکتیں کی، 3 کے تینوں کے بارے میں، کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کا مرڈر کر دینا اور دیوار کا اٹھا دینا، یہ تینوں واقعہ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ تینوں واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چل سکا کہ خضر کیا کر رہے ہیں۔ تو نہ موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا اور نہ خضر ہوئی عالم الغیب تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میرے پاس کچھ علم ہے جس کا تم کو عطا پتہ نہیں ہے، اور پھر کہا کہ تمہارے پاس کچھ علم ہے جس کا مجھے عطا پتہ نہیں ہے۔ تو دونوں نے اپنے علم غیب کا انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری کی، لہذا نہ موسیٰ کو علم تھا، عالم الغیب تھے، اور نہ خضر علیہ السلام عالم الغیب تھے۔ خضر کون ہے یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے۔ بہرحال سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام اپنی فوج لے کر کے چل رہے تھے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ جب حاضری لیتے تھے فوج کے سب کی، تو اس میں حاضری جب لی گئی تو ہدہد ایک پرندہ ہوتا ہے جو واٹر لیول چیک کرتا ہے۔ آج بھی وہ واٹر لیول سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے پانی کے بارے میں۔ اگر وہ کہیں کھودنے لگے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ پانی کا لیول بہت ہائی ہے، اونچے ہے، تو اس کو ساتھ رکھا جاتا تھا فوج کے لیے۔ تو پرندے بھی ان کے قبضے میں تھے، تو یہ غائب ہو گیا، آپ کہیں پانی کی ضرورت نہیں ہوگی، یا یہ کہ حاضری میں نہیں ملا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ما علی لا الحدود، سورہ نمل کی آیت ہے کہ کیا ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ سوال یہ جب عالم الغیب ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے حدود کہاں گیا۔ اور آگے جو کہا انہوں نے کہ حدود بغیر میری پرمیشن کے گیا ہے، لأذبحنہ نہ ہو، میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ اگر وہ آئے گا اس نے پوچھے بغیر جو ہے وہ، کیونکہ ماشاء اللہ ہے فوجی معاملہ ہے یہ، تو اگر یہ بغیر پوچھے ہوئے گیا ہے یہ آئے گا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ عالم الغیب تھے تو ان کو معلوم ہونا چاہتا ہے کہ حدود کہاں ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اور اللہ نے، انہوں نے کہا کہ کل تم پر عذاب آئے گا۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو پرمیشن نہیں دی کہ آپ آبادی چھوڑ دیں، یہاں عذاب آنے والا ہے، بلکہ یہ اپنی مرضی سے نکل گئے۔ جب یہ گاؤں چھوڑ کر کے چلے گئے تو گاؤں والوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ بندہ صحیح تھا
اور یہ چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقت میں عذاب آ جائے۔ اور انہوں نے یونس علیہ السلام کی عدم موجودگی میں توبہ کیا اور پوری قوم نے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ نے معاف کر دیا اور عذاب جو یونس علیہ السلام نے کہا تھا وہ ٹل گیا۔ اب یونس علیہ السلام یہاں سے جب نکلے تو اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ بغیر میرے بتائے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آبادی چھوڑ دو، اور تم نے آبادی چھوڑ دی۔ لہذا یونس علیہ السلام جب کشتی سے پار ہونے لگے تو کشتی جب ڈوبنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ کشتی پر جو ہے کشتی اوور لوڈ ہو گئی ہے، اس کو ایک دو آدمی کم ہوں گے تبھی پوری کشتی بچ سکتی ہے۔ اب وہ ایک دو آدمی کو جو کم کرنے کے لیے بات ہوئی تو ان کو سمندر میں ندی میں پھینکنا پڑا۔ تو یہ ہوا کہ پرچی نکالو بھائی، جس کا نام نکلے اس کو پھینک دو۔ جب پرچی نکالی گئی تو ان کا نام نکلا، لہذا ان کو اٹھا کر کے پورے لوگوں نے ندی میں ڈال دیا۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ ہے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور پھر اس مچھلی کے پیٹ میں یہ رہے۔ بہرحال وہ ساری وجہ ہوئی کیا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ نے آبادی چھوڑی کیوں؟ سوال یہ کہ اگر یہ یونس علیہ السلام عالم الغیب تھے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس قوم کا ارادہ نہیں کیا ہے کہ وہ ان کو عذاب دے۔ آخری بات کہہ کر کے یہ ٹاپک یہیں پہ ختم کریں گے۔ زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام یہ دونوں رشتہ دار ہیں۔ تو مریم کی جو والدہ ہیں انہوں نے اللہ سے یہ نظر مانی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ ہم کو اولاد ہوگی نا تو میں اس کو جو ہے وہ عبادت گاہ کے لیے وقف کر دوں گی، وہ اسی میں خدمت کرے گا۔ تو لڑکا پیدا نہیں ہوا، مریم پیدا ہوئی، تو انہوں نے کہا اللہ یہ تو لڑکی ہے، میں اس کو کیسے خدمت کے لیے اکیلے چھوڑ سکتی ہوں عبادت گاہ کے لیے؟ اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے، آپ اس کو چھوڑیں۔ تو مریم علیہ السلام جہاں پہ زکریا علیہ السلام جس مسجد میں رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، اسی میں ان کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہیں سے کرسچینٹی میں نن کا سسٹم چالو ہوا ہے، جو آج بھی ان کے نن ہیں، جو عورتوں کو وقف کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنا گھر بار چھوڑ دیتی ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتی ہیں، وہ سب کہتی ہیں ہم کماری مریم کے نام پر اپنے آپ کو وقف کیے۔ وہیں سے کہانی شروع ہوئی ہے۔ بہرحال تو مریم علیہ السلام کے پاس زکریا علیہ السلام آتے جاتے تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو دیکھتے تھے کہ عجیب عجیب قسم کے فروٹ ان کے پاس موجود رہتے تھے مریم علیہ السلام کے پاس، جبکہ شہر میں جس شہر میں رہ رہے تھے وہاں پہ فروٹ اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ پھل ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا زکریا علیہ السلام نے مریم سے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب بھیجتا ہے۔ اب سوال یہ بندہ یہ عالم الغیب تھا تو بندے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے تھی کہ پھل کہاں سے آ رہا ہے، اور پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور اسی پھل کے بعد آنے کے بعد کہ اللہ اگر بغیر موسم کے تو پھل دے سکتا ہے تو میں صاحب اولاد نہیں ہوں، گرچہ میری عورت اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اگر بغیر موسم کے پھل آ سکتا ہے تو ایسی عمر میں بھی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ اے پروردگار عالم تو مجھے اولاد دے دے۔ اور اسی کے بعد یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس طریقے سے سارے انبیاء، عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچن بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ عالم الغیب ہیں تو اپنی قوم کو یہ نصیحت کر کے جاتے کہ دیکھو میرے بارے میں یہ تم کنفیوز کبھی نہیں ہونا، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور یہ انہوں نے نصیحت نہیں کی۔ جب قیامت میں پروردگار عالم عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام سے یہ ایک سوال کرے گا کہ عیسیٰ میں نے تم سے کب کہا تھا کہ تم ہمارے بیٹے ہو؟ یہ تم نے اپنی قوم کو کہا ہے کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ آپ اللہ ہیں، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر میں نے یہ جملہ اپنی قوم سے کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ عالم الغیب ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ میں نے اگر یہ جملہ کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تو آپ اس بات کو جانتے ہیں، مجھے اس بات میں صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو عالم الغیب ہیں۔ تو پروردگار عالم کہے گا ہاں میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ بات نہیں کہی ہے، لیکن تمہاری قوم کہہ رہی، لہذا ان کے منہ پر انکار کرو کہ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی
کہ میرے چلے جانے کے بعد لوگ میرے بارے میں کنفیوز ہو کر کے بولیں گے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تو یہ وصیت پہلے کر کے جاتے کہ دیکھو میرے بارے میں آپ کنفیوز نہیں ہوئیے گا۔ لہذا یہ ایک ایک میں نے واقعہ تمام انبیاء کے آپ کے سامنے رکھے کہ عالم الغیب کوئی نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ لوگوں کو کنفیوژن ایسا لاحق کیوں ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔